قال حدثنا فضيلة الشيخ محمد سلمان البجنوري النقشبندي قال حدثنا الشيخ ياسر علي البجنوري قال حدثنا الشيخ المقري محمد طيب الديوبندي قال حدثنا الشيخ محمد رسول خان المغربي قال حدثنا الشيخ محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا حجة الإمام محمد قاسم النانوسبي قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر على أبيه الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ أحمد الخشاشي قال حدثنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن الرملي قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا شيخ أبو الحسن علي بن محمد بن أبي بكر الدمشقي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا شيخ الأسيد بن أبي السعداء الحمامي البغدادي قال حدثنا الحافظ أبو زرعة الطاهر بن محمد بن طاهر بن علي المقدسي قال حدثنا الشيخ الحافظ أبو منصور محمد بن حسين القصيري قال حدثنا الشيخ أبو طلحة القاسم بن محمد بن أحمد بن منصور القطان بن أبي الخضر أحمد بن الخطيب القصيري قال حدثنا الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القصيري القطاني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد القصيري صاحب الكتاب رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال باب الاستغفار وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو مسامة والمحاربي عن مالك بن مغفل عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نبعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة باب الاستغفار استغفار طلب مغفرت غفر یغفر مغفرتا کے معنی ہے ڈھانپنا چھپانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندوں کو معاف کر دیں اور بندوں کی غلطیوں کو چھپا دیں بندے اگر گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے جو الفاظ باری تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں سکھائے گئے ہیں ان میں استغفار کا مضمون یا لفظ ہوتا ہے اس لیے اس عمل کو استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ اولاد آدم کے لیے ایک خاص تحفہ ہے ایک روایت ہمارے حضرت نے نقل کی ہے کسی کتاب میں اور وہ سنن دارمی کا وہاں حوالہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب کو حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کریں سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو ابلیس کو اللہ نے مردود کر دیا اس نے مردود ہونے کے بعد اللہ سے چیز مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون قیامت تک کی مہلت اللہ نے مہلت دے دی انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم تو اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھایا اور یہ چیلنج دیا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا میں ان کو طرح طرح کی ان کے دلوں میں خواہشات پیدا کروں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور اسی طرح لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہیں کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ مختلف باتیں اس نے اسی وقت میں کہیں
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، چونکہ آدم علیہ السلام کا اسی وقت اعزاز ہوا تھا اور اسی وقت یہ اتنا بڑا دشمن سامنے آ گیا، اتنا بڑا خطرہ سامنے آ گیا، تو آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی کہ یہ میری اولاد کو جتنا چاہے گمراہ کر سکتا ہے، تو میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ اب ذرا یہاں سوچیں کہ شیطان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا اور قیامت تک کی مجھے مہلت ہے، جسے میں گمراہ کروں گا، جس سے میں گناہ کراؤں گا، اسے جہنم میں جانا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا یہی ہے۔ تو وہ اطمینان کر رہا تھا کہ اولاد آدم میں زیادہ لوگوں کو، اکثریت کو، غالب اکثریت کو میں جہنم میں لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مہلت دی ہے قیامت تک کی، مگر آپ کی اولاد کے لیے ہم نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ بظاہر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان جو کچھ سوچ رہا تھا، جو پلان بنا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حد تک ناکام کر دیا۔ یہ نہیں رہا کہ شیطان جس کو چاہے جہنم میں لے جائے، یہ تو ہوگا کہ اس کے بہکانے سے گناہ ہوں گے، اس کے بہکانے سے گمراہی آئے گی، اس کے بہکانے سے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی ہونے کے بعد لازمی طور سے جہنم ہو جائے یہ نہیں ہوگا، بلکہ بندہ اگر نادم ہوگا، توبہ کرے گا، اللہ سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اس روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک مجلس میں گنتے تھے کہ آپ 100 مرتبہ فرماتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یعنی وہ جو معصوم تھے، وہ جن کے قریب شیطان کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا تھا، وہ جو بالکل ان سے کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں تھا، ان کا رویہ یہ تھا، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ بار بار اللہ سے استغفار کرتے تھے، امت کو سکھانے کے لیے بھی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جی اگلی حدیث پڑھ چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف دن میں 100 مرتبہ۔ اتوب الیہ، توبہ کا صلہ الی آتا ہے، الی کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو گویا وہ اس کے لیے الی کا صلہ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اور توبہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اس کے لیے اعلیٰ کا صلہ آتا ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو وہ اللہ کی طرف سے توبہ کے قبول کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن المغيرة بن ابي الحر عن سعيد بن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 70 مرة۔ اوپر 100 مرتبہ آیا، یہاں 70 مرتبہ آیا، ظاہر ہے کہ اس کو تفسیر پر محمول کیا جائے گا، تحدید کے بجائے مراد یہی ہے کہ کثرت سے آپ استغفار فرماتے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن ابي المغيرة بن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال كان في لساني ثرة على اهلي وكان لا يعرضهم الى غيرهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اين انت من الاستغفار؟ تستغفر الله في اليوم 70 مرة۔ استغفار سے کس کس چیز کا علاج ہوتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان میں اپنے گھر والوں کے لیے تیزی تھی، ضرب علی اہلی، بیوی کے لیے، اس کے ساتھ میں تیز بات کرتا تھا، وکان لا یعدوہم الی غیرہم، گھر والوں کے علاوہ کی طرف یہ تجاوز نہیں کرتی تھی تیزی۔ یہ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ آدمی غصہ کرتا ہے، تیزی کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ، کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، بعض لوگ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے خراب ہوتے ہیں، بعض لوگ گھر والوں کے لیے تیز ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یہ اصل میں سیکھنے کی بات ہے، صحابہ کا یہ مزاج ہے
کہ اپنی کمی کی اصلاح کی فکر کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے مزاج میں تیزی ہے تو وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا پیدائشی حق ہے, مجھے تیزی اختیار کرنا, ڈانٹنا, دوسروں سے سختی کرنا, یہ میرا حق بنتا ہے. یہ غلط بات ہے. ہر کمی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, آپ نے فرمایا اینا انت من الاستغفار. استغفار کہاں گیا؟ استغفار سے تم کہاں ہو, یعنی استغفار سے دور کیوں ہو؟ تستغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ, استغفار کیا کرو دن میں 70 مرتبہ. تو استغفار جب زیادہ کرو گے تو یہ زبان کی تیزی ٹھیک ہو جائے گی. جی. وبه قال حدثنا عبد بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق سمعت عبد الله بن مسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, توبہ ہے, خوبی ہے, خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے صحیفے میں زیادہ استغفار پائے. یعنی قیامت میں جس کو اپنے صحیفے میں زیادہ استغفار ملے گا. عجیب بات ہے یہ مضمون آپ نے مشکاہ شریف کی حدیث میں پڑھا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرنے کی ترغیب یا اجازت دی جا رہی ہے, بلکہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے. تو اللہ کی ایک صفت ہے غفاری, مغفرت. تو اللہ تعالیٰ کہ اگر سارے بندے ایسے ہو جائیں کہ ان کو بخشنے کی, معاف کرنے کی ضرورت نہ پڑے, تو اللہ کی صفت مغفرت جو ہے اس کا ظہور دنیا میں محسوس نہیں ہوگا. تو اللہ کی طرف سے تکوینی بات ہے کہ بندوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أنه حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار, جو آدمی استغفار کو لازم کر لے, لازم پکڑ لے یا استغفار سے لگ جائے, داوم علیہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے کشادگی اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ یہی مضمون قرآن کریم میں آیا ہے اور وہاں تقوی کے حوالے سے آیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کا مطلب یہ کہ دونوں باتیں ایک ہیں. تو اس کو سمجھ لیں کہ استغفار جو ہے, جو آدمی استغفار کرتا ہے, اس مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے ہی کا نام تقویٰ ہے. تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سے کبھی کوئی گناہ صادر نہ ہو, اگر ہو گیا تو ہو گیا, تقویٰ ختم ہو گیا, اب وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا, ایسا نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے زندگی گزارے. اگر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لے, پھر غلطی ہو تو پھر توبہ کر لے. آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا تقویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا هل سلکت طریقا ذا شوک, کیا آپ کبھی کسی کانٹوں والے راستے پہ چلے ہیں, یعنی جھاڑیوں والا راستہ جس میں بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے اور باقی دونوں طرف کانٹے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہاں چلا ہوں. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا. فرمایا کہ شمرت واجتہدت, کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے نکلا, یعنی بچنے کی کوشش کرتے کرتے نکلا کہ کہیں کانٹے کپڑوں میں نہ پھنس جائیں. تو ابی بن کعب نے عرض کیا کہ اسی کا نام تقویٰ, کہ بچنے کی کوشش کرتا ہوا نکل جائے آدمی. اس میں یہ ممکن ہے کہ کانٹے لگ جائیں, لگیں گے تو ٹھیک کر لیں گے, بچا لیں گے اپنے آپ کو, کپڑوں کو صحیح کر لیں گے. یہی مطلب ہے کہ آدمی
تقوی سے مایوس بھی نہ ہو، تقوی کا ارادہ بھی نہ چھوڑے، چاہے جتنے گناہ ہو چکے ہوں پھر توبہ کرنے کا پروگرام رکھے، پختہ توبہ۔ یہ بس شرط ہے کہ جب بھی توبہ کر رہا ہو تو دل سے کر رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ ایک خانے میں چپکے سے یہ ہو کہ موقع ہوگا تو دیکھا جائے گا، یہ توبہ نہیں کہلائے۔ دل سے توبہ کرے، پھر چاہے جتنی بار بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کا دروازہ بہت بڑا ہے۔ مناسبت سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت سے عرض کیا، پیر صاحب دامت برکاتہم سے، اعتکاف کے دوران، کہ رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا ہم نے خوب تجربہ کیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ دعا بھی کرا لیں تو بڑھیا کام ہو جائے گا۔ رمضان تھا، اعتکاف تھا، کہ اشرا تھا زامبیا میں، تو میں نے کہا کہ حضرت بالکل تنہائی تھی تہجد کے وقت، میں نے کہا کہ حضرت رزق میں برکت کی دعا فرمائیں، تو انہوں نے دعا نہیں کی، انہوں نے جواب دیا کہ تقوی کی زندگی اختیار کیجئے، تقوی کا ادنا انعام روزی کی برکت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ادنا اعلیٰ انعام تو اللہ کی رضا ہے، اعلیٰ انعام تو جنت کا دخول ہے۔ دنیا میں جو چیز ملتی ہے وہ روزی کی برکت ہے، تو وہ گویا پہلا انعام ہے تقوی۔ عالم بننے کے لیے یہ خشیت پیدا کرنا تو ہے ہی ضروری، مگر عالم بننے کے لیے وہ صفات جن کا شاید کسی دن تذکرہ ہوا تھا، عالم ربانی کی صفات بتائی تھی نا شروع میں، ان کو آپ دوہرا لیں اور یاد کر لیں۔ میں سرسری انداز پر ان کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسوخ حاصل کریں علم میں، رسوخ فی العلم حاصل کریں، علم میں پختگی حاصل کریں۔ پختگی حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے اور ایسے حضرات کی گویا صحبت سے استفادہ کر لیا جائے کہ بہت زیادہ نہ پڑھ کر بھی بہت کچھ آ جائے۔ اس کی مثال آج کل کے اعتبار سے نہیں، اپنے معیار کے اعتبار سے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مطلب نہیں کہ حضرت نے ہمارے زمانے کے اعتبار سے کم پڑھا تھا، مگر اپنے اعتبار سے کم ہی پڑھا تھا۔ یعنی انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے علم کو مقصود نہیں سمجھا، اس لیے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی۔ بعض حضرات نے حضرت سے پوچھا صراحتاً کہ آپ کی تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں آپ نے خود لکھی ہیں، تو پتہ نہیں کتنے ہزار کتابیں ان کتابوں کو لکھنے کے لیے پڑھی ہوں گی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک تو درسیات کو اپنے اساتذہ سے پڑھا اور اساتذہ کی باتوں کو یاد رکھا، اور اس کے بعد کسی موقع سے یہ فرمایا کہ میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں، حاجی امداد اللہ، حضرت گنگوہی اور حضرت مولانا یعقوب صاحب، یہ 3 کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان کی برکت سے اللہ نے مجھے علم دیا۔ تو ایک تو یہ ہے، مگر یہ اس زمانے کے اعتبار سے آسان نہیں رہا۔ حکیم الامت کا تو عمل یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے زمانے میں گھر سے آنے والے یا رشتہ داروں کی طرف سے آنے والے خطوط بھی نہیں پڑھتے تھے، ان کو گھڑے میں ڈال دیا کرتے تھے، سال کے آخر میں پڑھتے تھے۔ اتنی یکسوئی کے ساتھ جو آدمی پڑھے گا اس کے بارے میں تو یقین ہے کہ پھر اسے حکیم الامت بن ہی جانا چاہیے۔ اس یکسوئی کا تو اس زمانے میں تصور بھی ناممکن ہو گیا ہے، لہذا دوسرا راستہ یہی ہے کہ زیادہ محنت کریں اور زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے بھی علم آئے گا، یعنی زیادہ پڑھیں اور زیادہ مطالعہ کریں۔ میں نے کبھی بات کی ہوگی، درسگاہوں میں کرتا ہوں میں، کہ اچھا عالم بننے کے لیے آدمی کو روزانہ 100 صفحے کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ معیار جو ہے بہت سے لوگوں کو بھاری لگتا ہے، اور ہم جیسے سست لوگوں کے ماحول کے اعتبار سے واقعتاً یہ معیار مشکل ہے، لیکن یہی معیار اگر آپ غور کریں گے تو آسان بھی لگے گا، یا یوں کہیے کہ بہت بڑا نہیں لگے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی روزانہ 100 صفحات پڑھے، سال بھر میں 36,000 صفحات کو پڑھے گا۔
اگر کوئی آدمی 50 سال تک یہ کام کرتا رہے، روزانہ 100 صفحات پڑھے، اور روزانہ کا مطلب ہوتا ہے عید کے دن بھی پڑھے اور شادی کے دن بھی پڑھے، تو 50 سال اگر کسی نے روزانہ 100 صفحے پڑھے تو 18 لاکھ صفحات بنے. ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ 18 لاکھ صفحات پڑھنے والے علماء بہت کم ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ سارے علوم 18 لاکھ صفحات میں نہیں آتے، یعنی سارے علوم دینیہ بھی نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے پڑھنا ضروری ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جو بڑے علماء ہیں اس زمانے کے، قریبی زمانوں کے یا اس سے پہلے کے، وہ سب پڑھتے ہیں اور اس سے زیادہ پڑھتے ہیں. جو بھی ممتاز ترین علماء ہیں ان کی زندگی میں اگر آپ لگائیں گے حساب تو 100 صفحہ تو کم ہی ہے، اس سے زیادہ ہی پڑھنے کا اوسط لگے گا. ایک نمونہ ہمارے درمیان ابھی موجود ہے، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہ. ان سے آپ میرا خیال ہے کبھی پوچھیں تو ٹھیک رہے گا، کچھ اندازہ ہو جائے گا. مجھے تو حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور انہوں نے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ 150 صفحے روزانہ پڑھتے ہی ہیں، اور یقیناً اس سے زیادہ پڑھتے ہوں، یعنی درسیات کے علاوہ. اسی طرح حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بھی پڑھتے ہیں. اپنے بارے میں فرمایا کہ 10-20 صفحے میں بھی پڑھ لیتا ہوں. مجھے نصیحت کرتے ہوئے یہ 3-4 نام لے کر نصیحت کی تھی. تو بڑے علماء جتنے بھی ہیں جو ممتاز ہوتے ہیں عام علماء سے، دیکھو یہ بات یاد رکھو، کام چلانے کے لائق آپ سب ہو جائیں گے، مگر اس کو ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جگاڑ کہتے ہیں. میری پرانی بات نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ بات کہ ہم لوگ جگاڑ تیار کر رہے ہیں. جگاڑ کا مطلب کیا ہے؟ کام چل جائے. چنانچہ تدریس کی ضرورت ہے، ہم پڑھا لیں گے، تقریر کی ضرورت ہے، ہم کر لیں گے، کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو آج کل بالکل ہی آسان ہو گیا. کتابیں لکھنے کا کام خواہ بخواہ لوگ کتابیں لکھنے لگے، اس میں کچھ نہیں ہوتا. اور جو کام بھی دین کا ہوگا ہمارے حصے میں آئے گا ہم کر لیں گے، مگر کیا وہ نمبر 1 کا کام ہوگا؟ نمبر 1 کا کام نہیں ہوگا. تو عام طور سے ہم کام چلاؤ لوگ تیار ہو رہے ہیں، اس سے نکلنا ہے، اعلیٰ معیار پر جانا. جو آدمی بھی عمل کر لے گا اس کو مل جائے گا. تو 100 صفحے کا اگر کوئی ٹارگیٹ بنا لے، فراغت کے بعد بنا لو، چلو طالب علم کے زمانے میں اسباب کا کام. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر عادت ڈالو تو طالب علم کے زمانے میں بھی عادت پڑ سکتی ہے اور اتنا ہو سکتا ہے، لیکن بعد کے زمانے کے لیے تو ہر حال میں لازم کر لو. اب اسی سے مربوط وہ بات ہے جو کئی بار تذکرے میں آئی کہ کون سی کتابیں پڑھی جائیں. جب میرا یہ معیار آپ اپنائیں گے روزانہ 100 صفحے پڑھنے ہیں، پھر تو بہت ساری کتابوں کی ضرورت پڑے گی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے شروع میں رہنمائی چاہیے، آگے چل کر آپ خود فیصلہ کر پائیں گے. سردست یہ ہے جو مختصر مطالعہ ہے، یعنی لازمی مطالعہ ہے، اس کا خلاصہ اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، تصوف، تاریخ، سیرت، ان چند علوم پر کچھ کتابیں آپ نے ضرور پڑھی ہوں، ایسا ہونا چاہیے. اور یہ کھلا ہوا راز میں ذکر کر دوں کہ اکثر ہمارے فضلاء ان ساری چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں. تفسیر میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے. ہمارے اکثر فضلاء ایسے ملیں گے کہ قرآن کی پوری تفسیر درس میں جو مجبوراً پڑھی ہے وہ پڑھی ہے. درس میں ہمارے نصاب میں 2 مرتبہ آدمی تفسیر پڑھتا ہے، ایک ترجمے کے عنوان سے 3 سالوں میں اور ایک جلالین شریف کی شکل میں. تو یہ تو سبق میں پڑھ لیا. اس کے علاوہ مطالعہ جس کو کہتے ہیں ہمارے اکثر فضلاء وہ ہیں، یعنی ہمارے کا مطلب ہمارے مدارس کے، کہ وہ ایک پوری تفسیر کوئی بھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا اکثر و بیشتر. ان میں سے منتخب لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے فضلاء بلکہ سبھی مخاطب ہیں وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کو چند عربی تفاسیر اور چند اردو تفاسیر ضرور پڑھ لینی چاہیے. عربی تفاسیر میں جو امہات تفسیر ہے ان میں سب سے معتبر تو تفسیر ابن کثیر ہے، اس کو پڑھ لیں.
اور تفسیر ابو سعود اگر موقع ہو اور گویا ذوق ہو تو تفسیر کشاف، اگر کشاف نہ پڑھ پائے تو ابو سعود سے اس کی تھوڑی بہت تلافی ہو جائے گی، وہ مضامین وہاں بھی ملیں گے. اور اگر فرصت ہو اور کوشش کر سکیں تو روح المعانی اور قرطبی بھی پڑھنے تو سبحان اللہ، یہ 3-4 تفاسیر عربی کی پڑھ ڈالیں اور 3-4 ہی تفاسیر کم سے کم اردو کی پڑھ لیں. حاشیہ عثمانی شیخ الہند کے ترجمے پر جو علامہ شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ ہے وہ سارا پڑھ لیں، وہ تو ضرور پڑھ لیں، وہ تو جلدی ہی پڑھ لیں، وہ اسی رمضان میں پڑھ لیں. کیا خیال ہے؟ اور معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا ادریس صاحب دونوں کی پڑھ ڈالیں تو بہتر ہوگا. اس کے علاوہ صوفی عبد الحمید سوادی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سرفراز صفدر کے بھائی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاید معارف الفرقان کے نام سے ہے، وہ بھی پڑھ لیں تو اچھا ہو. اسی طرح سے تفسیر ماجدی بھی پڑھ لیں. اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھیں، لیکن جب یہ پڑھ چکے تو پھر جو چاہے پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تفاسیر میں بھی لوگ لغزشیں کھاتے ہیں تو اپنے علماء کی صحیح تفاسیر پڑھنے کے بعد یہ صلاحیت آ جائے کہ غلطی پر آدمی متنبہ ہو جائے، چونک جائے کہ یہاں یہ مصنف ذرا دوسری طرف جا رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پڑھنا، وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن بہرحال اتنا ضرور پڑھ لیں. حدیث کی کتابوں میں ظاہر حدیث دور حدیث میں آپ سارا حدیث ذخیرہ حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ گویا تشریح کے طور پر اردو کی بعض کتابیں جو حدیث کے موضوع پر ہیں اور عربی کی بھی بعض کتابیں جو لوگ تدریس کا کام کریں گے اور اللہ ان کو حدیث پڑھانے کی توفیق دیں گے تو وہ شروع حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ حدیث کے موضوع پر ایک تو حجیت حدیث کے موضوع پر ضرور مطالعہ کریں. عربی میں بھی کچھ کتابیں ملتی ہیں اور اردو میں تو اسی عنوان سے اس نام سے بھی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی، اور اس کے علاوہ بھی ہے. تو حجیت حدیث کے موضوع پر پڑھیں اور شرح حدیث کے موضوع پر ترجمان السنہ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی اور معارف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 2 ضرور پڑھ لیں. اور ایک ان کی ہے علامہ خالد محمود صاحب کی، کیا نام ہے اس کا یاد نہیں رہا، وہ بھی پڑھ لیں. کچھ آثار وغیرہ کے نام سے کچھ ہے، جو بھی ہے خالد محمود صاحب. اس کے علاوہ بھی کوئی معتبر کتاب ہو تو پڑھیں، ضرور پڑھیں، تاکہ احادیث کی تشریح کا سلیقہ مل جائے اور ذخیرہ بھی آ جائے. اس کے بعد فقہ کی بات کرتے ہیں ہم، تو فقہ ویسے تو الحمدللہ نفس نظامی میں خوب پڑھایا جاتا ہے، مگر فارغ ہونے کے بعد کتنے لوگ ہیں جن سے مسئلہ پوچھا جائے تو آسانی سے مسئلہ بتاتے ہیں، بلکہ اب تو کتنے لوگ ہیں جو افتاء کی تہمت لے کر جاتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ بتا دیں. میں نے غلط نہیں کہا ہے، یعنی اتفاق سے نہیں نکل گیا زبان سے. تہمت ہی چل رہی ہے آج کل، تو ان پر تہمت ہے، افتاء پر تہمت ہے، یہ الگ فیصلہ کر لیں. دیانت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو فقہ پڑھیں. فقہ میں عربی میں بدائع و صنائع ضرور پڑھ لیں، ساری پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں یا کئی بار پڑھ لیں. جتنی بار پڑھیں گے اتنی زیادہ تفقہ میں اضافہ ہوگا. اور ہدایہ اگر پڑھانے کا موقع ملے تو ضرور پڑھائیں اور ویسے بھی مطالعہ کریں. مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے ساری جلدیں پڑھائی ہیں ہدایہ کی بار بار. تو ہدایہ کی شروع میں سے بھی کسی کو پڑھ لیں، لیکن بدائع و صنائع ضرور پڑھیں. اور اگر جزیات پر نظر ڈالنی ہو تو شامی پڑھ ڈالیں. سبحان اللہ. اردو میں بھی فقہ پڑھیں. ہمارے معتبر اکابر مفتیان کرام کے جو فتاوی کے مجموعے ہیں ان میں سے کوئی ایک مجموعہ پورا پڑھ لیں. مثلا کفایت المفتی پڑھ لیں، فتاوی رحیمیہ پڑھ لیں، فتاوی محمودیہ پڑھ لیں، امداد الفتاوی پڑھ لیں، یا کوئی اور فتووں کا مجموعہ ہے معتبر علماء میں سے کسی کا، وہ پڑھ ڈالیں. یہ ضروری ہے. عقیدے کے موضوع پر ضرور پڑھیں. عقیدے کے موضوع پر ہمارے اکابر نے بہت زیادہ تو نہیں لکھا، لیکن جو لکھا ہے وہ ٹھوس ہے اور وہ ہماری ضرورت ہے.
اس کو پڑھیں. بہت سی کتابیں مگر عقیدے کے عنوان سے زیادہ نہیں ملیں گی. عام طور پر اہل باطل کے رد میں لکھی ہوئی کتابوں میں یہ مضمون ملے گا تو ان کو پڑھیں. اس کے علاوہ عربی میں بھی ضرور پڑھیں. آج کے زمانے میں جو حالات ہیں وہ عقیدے کی اہمیت کو بہت بڑھا چکے ہیں. عقیدہ ہر زمانے میں اہم ہے اور شریعت کی روشنی میں اہم ہے، پکی بات ہے. لیکن اس زمانے میں مسئلے سیاسی بھی ہیں اور عقیدے کو سیاست کے ذریعے سے پھیلانے کا اور سیاست کو عقیدے کے لیے استعمال کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مبہم بات نہیں کرنا چاہتا میں، بالکل صاف ہی کہہ رہا ہوں. ایک ہی عقیدے کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو موٹے طور پر سامنے ہے، جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ رافضیت ہے، وہ شیعیت ہے. وہ جو عقیدہ ہے جو حکومت کے ذریعے سے ایران جس کے لیے ہمیشہ گویا برسر پیکار ہے اور عالم عرب میں پورے علاقے میں چودراہٹ قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور باطل طاقتیں اس کی معاون ہیں. بالکل غلط فہمی میں نہ پڑے کہ فلاں سے جنگ ہو گئی اور فلاں سے جنگ ہو گئی. وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے. تو بہت حالات خراب ہیں، بہت خطرناک حالات ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ وہ لوگ نئے سرے سے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے محنت پر اتر گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ چالاکی کے ساتھ اتر گئے ہیں. تو اہل سنت کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور جب اہل سنت کہلانے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ان کے آگے کار بن جائیں تو بات اور زیادہ تشویشناک ہو جاتی ہے. مجھے بالکل شوق نہیں ہے کسی آدمی کے بارے میں کوئی طنز بھی کرنے کا، بالکل قسم کھا کر کہتا ہوں. لیکن یہ ذوق اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی برکت سے دیا ہے کہ گمراہ ہو رہا ہو کوئی تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور جب کسی کی گمراہی متعدی ہونے لگے تو زیادہ تشویش کی بات ہے. اور اس وقت ان کی گمراہی متعدی ہو رہی ہے. جو صاحب صحابہ کے بارے میں اس زمانے میں بات کر رہے ہیں ان کی گمراہی متعدی ہو رہی ہے. فضلاء بھی اور عام مسلمان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں پوری بات نہیں ہوتی، ذہن کچے ہوتے ہیں. تو کوئی جمع کے بولتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح بات کر رہا ہے. حالانکہ بہت سے لوگوں کو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ باطل اور جھوٹ کو بھی اتنی قوت سے بولتے ہیں کہ لوگ سچ بھی نہیں بول پاتے اتنی قوت سے. یہ بھی شیطان کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، ان کو بھی ہدایت دے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھے. تو عقیدے کے موضوع پر پڑھی. ایک پہلو اور ہے عقیدے کے موضوع پر، جو سلفیت ہے ہمارے زمانے کی سلفیت یعنی غیر مقلدیت، اس نے بڑا نقصان کیا ہے. عالم عرب میں بہت سے ممالک میں اور خاص طور سے سعودی عرب میں حکومت کی طاقت سے حکومت کو اپنے ساتھ کر کے یا ان کو دھوکہ دے کر کے اس نظریے نے جس طرح سے دنیا میں اپنے آپ کو پھیلایا اور کام کیا ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے بہت سارا کام کر ڈالا ہے. ہم لوگ تو بس ویسے ہی اپنا چل رہے ہیں. اس زمانے میں پورا کتب خانہ تیار کر دیا ہے ان موضوعات پر، اور ان کے یہاں صرف دیوبند نہیں بلکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، گویا کہ تمام اہل سنت کے جو مرکزی مذہب ہیں ان کے بارے میں یہ بحث ہے کہ یہ اہل سنت میں داخل ہیں یا نہیں ہیں. اور جو ان میں معتدل مزاج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ من وجہ داخل ہے من وجہ خارج. معتدل مزاج، ورنہ موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، سب کو اہل سنت سے خارج کر دیا گیا. تو اس لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس پر محنت کریں، اور جو لوگ بھی اس کا ذوق رکھتے ہوں تو وہ بہت مطالعہ کر کے اور تیاری کر کے اس موضوع پر کام کریں. لوگوں کو گمراہی سے بچانا اور اپنے لیے ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو عقیدے کے موضوع پر پڑھنا ہے. تصوف کے موضوع پر بھی پڑھیں، اس لیے کہ یہ بھی ہمارے گویا دین کا ایک شعبہ ہے جس کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا ہے. ہمارا تصوف اور کچھ نہیں ہے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ تصوف کے نام پر دنیا میں کیا کیا گیا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہے تصوف کی تاریخ، ہمیں معلوم ہے. ہمیں تصوف کے نام پر ہونے والی بدعتوں کا بھی پتہ ہے، تصوف کے نام پر ہونے والی شرکیہ چیزوں کا بھی پتہ ہے. لیکن
تصوف کے نام سے چڑھ کر اس زمانے میں جو سلفیوں نے ماحول بنانے کی کوشش کی ہے وہ باطل بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا جو تصوف ہے وہ اتباع شریعت کو آسان بنانے کا راستہ ہے. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی ربانیہ لا رہبانیہ. اردو میں اس کا ترجمہ ہے تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک. یعنی ہمارا جو تصوف ہے وہ ربانیت نہیں ہے، وہ ربانیت ہے. عالم ربانی بنانا ہی مقصود ہے. تو اس کو پڑھیں اور اس میں بڑوں کی یعنی قدیم علماء کی کتابیں بھی پڑھیں، امام غزالی اور مجدد الفسانی وغیرہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے تو اس معاملے میں بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا آدمی. اس کے علاوہ اپنے اور اکابر شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات پڑھیں، اور ہمارے حضرت کی کئی کتابیں ہیں جو اس موضوع پر بہت مفید ہیں، ان کو پڑھیں ضرور. اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ خالی پڑھنے کا کام نہیں ہے، یہ آگے محنت کرنے کا کام ہے، اس پر جائیں. ایک موضوع ہے پڑھنے کا بہت ضروری موضوع سیرت. سیرت کے موضوع پر عام طور سے مطالعہ ناقص ہے لوگوں کا، ہم سبھی اس میں شامل ہیں. تو کوشش کریں کہ سیرت پر آپ کتابیں پڑھیں. سیرت میں جو عربی میں کتابیں لکھی گئی سیرت کے موضوع پر جو امہات کتب کہلاتی ہیں، سیرت ابن ہشام وغیرہ، ان کو پڑھیں. اور ایک مخصوص انداز کی جو سیرت ہے جو گویا سنت کا بیان ہے، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، اس کو ضرور پڑھیں. اور اس کے علاوہ سیرت کے موضوع پر جو اردو میں کتابیں ہیں ان کو پڑھیں. اس میں مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے سیرت المصطفیٰ پڑھ لیں حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد اور کتابیں پڑھیں جن میں خاص طور سے سیرت النبی علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، اور رحمۃ للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے معتبر لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو سیرت کے موضوع پر پڑھیں. تاریخ کا ایک مستقل موضوع ہے، یعنی تاریخ عالم اور تاریخ اسلام. آپ کو تاریخ سے واقف ہونا چاہیے. اس موضوع پر جو بھی کتابیں ملتی ہیں دستیاب ہیں عام طور پر وہ پڑھنے کی ہیں. آج کل ایک نئی کتاب لکھی گئی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تاریخ ملت اسلامی، امت مسلمہ. اچھا، سب کو پتا ہے اس کا ماشاءاللہ. تو وہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی پڑھیں، زیادہ پڑھیں، بہت سارا پڑھیں. 1 لاکھ صفحات تو تاریخ پر پڑھ ہی لیں تو پتہ چل جائے گا کچھ تاریخ کا. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ہر فن پر 1 لاکھ صفحے اگر نہیں پڑھو گے تو مزہ نہیں آئے گا، بصیرت تو نہیں ہوگی. تو سیرت اور تاریخ پر بھی مطالعہ کریں. یہ پڑھنے کی بات ہو گئی. 1-2 باتیں اور کریں. بہت زیادہ ہمت بھی نہیں ہے اور طبیعت بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جب موقع ہوگا بھی بات کریں گے. ایک بات یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں. ہمارے بچوں میں، ہمارے طلباء میں عام طور پر سنجیدگی نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. نقصان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں. محنت میں جو رکاوٹ ہے اس زمانے میں، میرا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں، ایک تو موبائل ہے. موبائل کا غلط استعمال ہے. اگر آپ اپنے اوپر پابندی لگا لیں، آپ خود لگائیں پابندی. مدرسہ اور ادارہ پابندی لگاتا ہے تو آپ کو گراں گزرتا ہے، اور آپ کا گویا نفس اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس چکر ہی میں کیوں پڑیں؟ آپ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر طے کریں. کیا آپ یقین کریں گے اس بات کا کہ دنیا کے وہ ممالک جو گویا ہمارے خیال میں مشرک تو ہیں ہی، وہ حقیقت میں بھی ہیں. مشرک ہونے کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی امریکہ اور انگلینڈ جیسے ممالک، ان میں آج کے دور میں ایسے کالج پائے جاتے ہیں، ایسے اسکول پائے جاتے ہیں جہاں موبائل پر پابندی ہے. ہمارے مدرسوں میں پابندی لگے تو وہ سختی محسوس ہوتی ہے، اور ماڈرن ملکوں میں اور ان کے اندر پڑھنے والے بچوں پر پابندی ہے موبائل کے استعمال. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ اس کے نقصانات کو سمجھتے ہیں. تو آپ خود پابندی لگا لیں اپنے اوپر. کوئی وقت مقرر کر لیں گھر بات کرنے کا. باقی غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وقت بہت بچ جائے گا.
اچھے کاموں کے لیے. میں یہ بات عام طور پر کہتا ہوں کہ ہم لوگ کرنے کے بہت سارے کام نہیں کر پاتے اس لیے کہ نہ کرنے والے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا وقت لگ جاتا ہے. اس میں سب سے بڑا دخل تو موبائل کا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز اور ہے. اگر آپ میں سے ہر آدمی عمل کرے تو مزہ آ جائے. ساری ایک ایمانی فوج تیار ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر قابو پا لیں. کیا خیال ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. سوچ کر بتاؤ کیا زبان ہی سے نقصان نہیں ہو رہا ہے بہت سارا؟ کیا نقصان ہے زبان سے؟ اس کو ذرا سا واضح کریں. ایک تو یہ کہ جب ہم غیر ضروری باتیں کرتے ہیں تو وقت اس میں خراب ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں نہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو بتائیں، بلکہ اپنے آپ سوچیں کہ آپ کے کمروں میں کیا غیر ضروری بہت ساری باتیں گھنٹوں نہیں ہوتی رہتی ہیں. آپ سوچیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی. عام طور پر یہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زبان کا معاملہ کتنا زیادہ ذمہ داری کا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں اس پر غور کر لیں. کیا میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ اپنے کمروں میں آپس میں جب بے تکلف ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی وہ جو گفتگو ہے، ابھی تک تو میں غیر ضروری کہہ رہا تھا، وہ غیر جائز بھی ہوتی ہے، یعنی ناجائز بھی ہوتی ہے. کیا نہیں ہوتی؟ آپ تو علماء ہیں، مجھے بتائیں کسی آدمی کا عیب اگر معلوم ہے، کسی کا گناہ معلوم ہے، کسی کی برائی معلوم ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا جائز ہے؟ کھلا حرام ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیبت. اگر سچ میں وہ برائی ہے اور اگر سچ میں نہیں ہے، بدگمانی ہے، تو بہتان بن جائے گا. لیکن کم سے کم غیبت تو ہوتی ہے نا. اور کس کس کی ہوتی ہے یہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ مجھے کیا معلوم، آپ کو معلوم ہوگا نا. جو کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا. آپ جب غیبت کرنے پر آتے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کی بھی غیبت کرتے ہیں، اور آپ اپنے اساتذہ کی بھی غیبت کرتے ہیں، اور آپ اپنی قوم کے بڑے بڑے علماء کی غیبت کرتے ہیں، اور ان سب باتوں کو یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہم اچھی بات کرتے ہیں. اس سے گویا اور بڑا نقصان یہ ہے. غلطی سمجھ کر غلطی کی جائے تو شاید توبہ کر لے آج. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کی تفسیر میں غیبت کی قسمیں لکھی ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کافر حربی کی غیبت فی نفسی جائز ہے، جو کہ وہ ہمارے دار میں بھی نہیں ہے، ہمارا اس سے معاہدہ بھی نہیں، وہ دار الحرب ہے اور وہ کافر بھی ہے، تو اس کی غیبت فی نفسی جائز ہے، مگر تضییع وقت کی وجہ سے مکروہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اپنے ساتھیوں کی غیبت اور اس سے بڑھ کر اپنے اساتذہ کی غیبت کرنا آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا، دوسرا سوال ایک اور ہے. آپ آزادی کے ساتھ اپنی زبان چلا رہے ہیں، کیا آپ بے خوف ہیں اس بات سے کہ اس کی جزا آپ کو نہیں ملے گی؟ کتنی خطرناک بات ہے. آپ لوگوں کی عزت اگر اپنے کمروں میں بیٹھ کر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے گی؟ یہ تو بدلہ ملتا ہے. اچھی طرح یاد رکھیں. خدا کے واسطے میری دل سوزی کے ساتھ اپیل ہے آپ سب سے، میری ساری باتیں بھی اگر بھول جاؤ تو اس بات کو مت بھولنا کہ زبان پر قابو کر لو، بالکل قابو کر لو، بولنا ہی چھوڑ دو. سچی بات تو یہی ہے. ہمارے حضرت بتاتے ہیں، چونکہ وہ اسکول یا کالج کے زمانے ہی سے تصوف سے جڑ گئے تھے، تو کالج کے زمانے میں یا یونیورسٹی کے زمانے میں باقاعدہ وہ اس کی پریکٹس کرتے تھے کہ چپ رہنا ہے. 3 ساتھی تھے جو ایک کمرے میں رہتے تھے، کھانا ساتھ کھاتے تھے. حضرت سناتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم نے یہ معاہدہ کیا کہ 40 دن تک بات نہیں کریں گے تاکہ عادت پڑے کم بولنے کی. تو کام تقسیم کر لیے کہ تمہیں کھانا لگانا ہے, تمہیں دسترخوان بچھانا ہے, تمہیں پانی لانا ہے, تمہیں یہ کرنا, کہنا نہ پڑے, بولنا نہ پڑے. تو سارے کام ہوتے تھے اور بولتے نہیں تھے. 40 دن اس کی مشق کی بات آئے گا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ بولنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں تو بولتے رہتے ہیں, اگر چپ رہنے کا مزہ جان لیں تو ایک لفظ بولنا پسند کرتے ہیں. میں اپنے بیانات میں اس پر بولتا ہوں. ایک جگہ میں نے بولا تو کچھ نوجوان آئے اور مجھ سے متعلق بھی تھے, ویسے بھی قریب تھے. کہنے لگے کہ آپ اس بارے میں بہت وہ کرتے ہیں لیکن ہم کیا کریں, قیمت تو چھوٹتی نہیں, کیسے چھوڑیں. میں نے کہا بولنا چھوڑ دو. میں نے کہا بولنا چھوڑ دو. تو فوراً بولے کہ بولے بغیر تو کام نہیں چلتا. میں نے کہا مجھے بھی پتا ہے, یہی کہلوانا تھا. اب جواب یہ ہے کہ جب کام نہ چلے تب بولو. یہ آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت بولو جب بولنا ناگزیر ہو. بولے بغیر کام نہ چلے تب بولو, ورنہ چپ رہو. پھر دیکھو علم کس طرح آتا ہے تمہارے پاس. ایک نصیحت اور کرتا ہوں سارے مولویوں کو. مولوی بیٹھے ہیں سامنے, حسد سے بچو, حاسد مت بنو. یہ بھی اور پہلے والی بھی, غیبت اور حسد, یہ دونوں سچی بات یہ ہے کہ ہر طبقے میں پائی جاتی ہے, مگر کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ شاید ہمارے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. کیا مصیبت ہے آخر, کیا ہم لوگوں کا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے تو ہماری جیب سے کیا جاتا ہے, ہم سے لے کر تو نہیں دیتے. اللہ نے کسی کو عزت دی, ہمیں حسد ہو رہا. اللہ نے کسی کو مال دیا, ہمیں حسد ہو رہا. مولویوں کو مال پہ اتنا حسد نہیں ہوتا, عزت پہ زیادہ ہوتا ہے. ان کو حب جاہ زیادہ, انہیں مرتبہ چاہیے, عزت چاہیے. تو سارے مولوی سن لو کان کھول کر, طلبا سے میں اپنے کہہ رہا ہوں, اور جو بھی سنے اس سے کہتا ہوں کہ عزت بھی اگر چاہیے تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو اور حسد کرنا چھوڑو. ہم قسم کھا کر آپ سے کہتے ہیں اگر حسد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ عزت دے دے. مدرسوں کے اندر پڑھاؤ گے, بالکل حسد مت کرنا. ایسا ہوگا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی بھی ہوگی, ایسا لگے گا تمہیں میرا ساتھی ہے, میری طرح پڑھاتا ہے, بلکہ میں اس سے اچھا پڑھاتا ہوں, اسے بڑی کتاب دے دی. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ مدرسوں کا. کوئی بات نہیں, پریشان مت ہو, عزت تمہیں ملے گی اگر تم حسد نہیں کرو گے. ایک مثال یاد آ گئی, حضرت مولانا, ویسے سارے اکابر اس کی مثال بڑے لیکن ایک مثال قریب کی جس کو ہم نے دیکھا ہے, حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. میں ابھی کانپور گیا تھا, پچھلے جمعرات کو گیا تھا, تو وہی مدرسہ تھا جس میں مفتی صاحب نے پڑھایا, اور وہیں سے یہاں آئے تھے دیوبند. تو وہاں بھی میں نے یہ بات ذکر کی, چونکہ علماء ہی مخاطب تھے بلکہ اساتذہ تھے. تو مفتی صاحب نے وہاں یہ قانون بنوایا تھا کہ بڑے اساتذہ چھوٹی کتابیں بھی پڑھائیں. چنانچہ حضرت بخاری بھی پڑھاتے تھے اور حمد باری بھی پڑھاتے تھے, تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے کہ کس کو کتاب چھوٹی ملی کس کو بڑی ملی. اور ان کا یہ مزاج تھا کہ دیوبند آ گئے وہ. دیوبند جب وہ آئے تو صدر مفتی بن کر آئے تھے, اور دارالعلوم میں عام طور پر دارالفتہ کے جو حضرات ہیں وہ درسیات نہیں پڑھاتے ہیں. لیکن حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شیخ الحدیث تھے, صدر مدرس بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے بخاری شریف جلد ثانی حضرت مفتی صاحب کو دے دی پڑھانے کے لیے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, اب ایک جلد آپ پڑھا لیا کریں. تو مفتی صاحب ان کے زمانے میں پڑھانے لگے. ان کی جیسے ہی وفات ہوئی حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی, تو اس دارالعلوم ہی میں بیٹھا ہوں, یہاں اختلاف سا ہوا طلبا میں اور لوگوں میں کہ صاحب کون بخاری پڑھائے, کون شیخ الحدیث بنے. وہ چند مہینے ایسے گزرے, سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو مفتی محمود صاحب کو ملنی چاہیے جلد اول, ثانی پہلے سے پڑھاتے ہیں. مفتی صاحب نے یہ کیا کہ ثانی پڑھانا بھی چھوڑ دیا, کہنے کہ بھائی اب دونوں جلدوں کا انتظام کرو. یہ تھا ان کا مزاج, نزاع سے بچنا. ثانی بھی چھوڑ دی, انہوں نے نہیں پڑھا. چند سال حضرت مولانا شریف صاحب, شریف الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رہے, پھر حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث ہو گئے, اور بخاری ثانی دوسرے لوگ پڑھاتے رہے.
مفتی صاحب نے نہیں پڑھائی. دیوبندی تھے تم کچھ پھر وہ سب سالہ کے بعد یہاں سے مظاہرالعلوم چلے گئے, پھر مظاہرالعلوم سے دوبارہ دارالعلوم میں آ گئے. تو ہم جس سال دورے میں تھے, ہمارے بعد والے سال میں محتمم صاحب نے ان سے کہا کہ کچھ پڑھا دیا کریں, تو نسائی شریف لی انہوں نے پڑھانے کے لیے. ہمارے بعد کی جو جماعت تھی مولانا قدر صاحب وغیرہ تھے, اس میں انہوں نے نسائی ان سے پڑھی, پھر کئی سال تک نسائی پڑھاتے رہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ مولانا فخر الدین صاحب کے بعد کون بخاری پڑھا رہا تھا اور کون مستحق تھا, اور دنیا جانتی ہے مفتی محمود الحسن گنگوئی کو, سمجھ رہے ہیں نا. جتنا نام ان کا زندہ ہے کسی اور کا ہے کیا ان کے معاصرین. اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کرامتیں میں سمجھتا ہوں کہ صاحب دارالعلوم میں محتمم اور شیخ الحدیث پہلی بار ایک آدمی بنا ہے, وہ ان کا تیار کیا ہوا آدمی ہے. اب تو مظاہرالعلوم میں بھی ہو گیا, وہ مفتی طاہر شیخ الحدیث بھی ہو گئے, اور ناظم بھی فی الحال ہے قائم مقام کا, میرے ساتھی ہیں وہ, اور وہ مفتی صاحب کے تربیت یافتہ ہے, اور ہر جگہ یہ صورتحال ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ الگ چیز ہے, عزت اور مقبولیت اور قبولیت الگ چیز ہے. وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور وہ تب حاصل ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو کہ بندوں کے چکر میں نہیں پڑو گے. تو حسد سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا. ایک بات اور ہے پیسہ کمانے کی مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ہمارے طلبہ عزیز اب پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئے. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی کوئی ایسے خیر القرون کے نہیں ہیں, اسی دور کے ہیں. ہماری فراغت کو اب 39 سال ہونے جا رہے ہیں, 1408 میں ہمارا دورہ, تو اسی دور کے ہیں. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے, بلکہ اپنے بعد کے سالوں کے بھی بعض لوگوں سے میں نے کہا تو انہوں نے میری بات کی تصدیق کی کہ ہمارے ذہن میں طالب علم کے آخری دن تک بھی یہ چکر نہیں تھا کہ کیا کمائیں گے اور اس میں کتنا کام چلے گا. یہ تھا ذہن میں کہ مدرسے میں پڑھائیں گے, والدین اور اساتذہ کی تربیت کا یہ وہ تھا ذہن بنا ہوا تربیت سے کہ پڑھانے کا کام کریں گے. لیکن پڑھانے میں تنخواہ کتنی ملے گی اور اس تنخواہ سے گھر کا کام چلے گا یا نہیں چلے گا, خرچہ چلے گا یا نہیں چلے گا, یہ ذہن میں نہیں تھا. تو آپ سے میں اس موضوع پر 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ زیادہ پریشان کیوں ہیں وہ میں بتاؤں. آپ کے ذہن میں یہ ہے ایک تو آرام کی زندگی گزرنی چاہیے, آپ یہ سوچتے ہیں, اور آرام کے لیے پیسہ ضروری, بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ فراغت کے فوراً بعد آرام اور مزے کی زندگی ہو. ایک دوسرے ہمارا اسٹیٹس, اس زمانے کا لفظ ہے, ہمارا گویا ہماری حیثیت عرفی وہ اچھی ہو, اور وہ بھی ہم یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ پیسے سے ہو. یہ ہمارے ماحول میں گراوٹ آئی ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے ماحول میں گراوٹ آئی ہے کہ بہت سی مرتبہ عزت پیسے سے متعلق نظر آتی ہے. تو اگر کچھ بچے غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو یہ ممکن ہے, لیکن آپ سے کہنا ہے کہ آپ نکال دیں دماغ سے اپنے اس کو. عزت کا معیار آپ کے لیے پیسہ نہیں ہے, فقط اور فقط علم ہے اور کچھ بھی نہیں. دوسری بات آرام سے گزرنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ صرف پیسہ کمانے کو مقصد زندگی بناتے ہیں 2-4 سال کے اندر وہ بھی مالدار نہیں بنتے, انہیں بھی ٹائم لگ جاتا ہے سیٹ ہونے میں. تو کچھ ٹائم کے بعد تو مولوی کا کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کام چل جاتا ہے, اور مناسب کام چل جائے بس یہ کافی ہے. بہت زیادہ عیش و آرام نہ بھی ملے تو کام چلے, مل جائے تو بہت اچھا, ہم دعا کریں سب کو ملے, لیکن مقصد نہ بنائیں, اس کو مشن نہ بنائیں. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی عزت پیسے سے نہیں ہے, اور ہماری پوری امت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زیادہ عزت کس کو ملی ہے, کیا پیسے والوں کو ملی ہے یا علم اور تقوی والوں کو ملی ہے. پوری امت کی تاریخ بادشاہوں سے زیادہ عزت ملی ہے. آپ کو پتا ہے نا, یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے ڈرتی ہے حکومت, کیوں؟ اس لیے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں. عبداللہ ابن مبارک بغداد میں داخل ہوتے ہیں اور استقبال کرنے والے ایک بھیڑ مجمع ہوتا ہے, ابن مبارک کو چھینک آتی ہے, وہ الحمدللہ کہتے ہیں, سارا مجمع یرحمک اللہ کہتا ہے,
شور کی آواز خلیفہ کو پہنچتی ہے، وہ پوچھتا ہے کیا چکر ہے، پتہ چلا کہ ابن مبارک آئے ہیں اور ایک مجمع استقبال کو آیا ہے، وہاں سے آواز آئی ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا، غالباً ہارون رشید تھے وہ، زبیدہ نے کہا کہ حکومت ابن مبارک کی ہے، تمہاری نہیں ہے، لوگوں کے دلوں پر جو حکومت ہے۔ اور آپ امت کی پوری تاریخ کو آپ پڑھ لیں اور علماء دیوبند کی تاریخ کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح، کس کو کہتے ہیں عزت۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات کو پڑھیے۔ ان کے حالات میں یہ بات ہے کہ نیلی لنگی پہنے رہتے تھے اور سوتی کرتا ہوتا تھا، اور اللہ جانے بالکل ہی ان کی وضاحت اتنی معمولی تھی کہ کوئی آدمی دور سے دیکھ کر ان کو پڑھا لکھا آدمی بھی نہ سمجھے۔ وہ جا رہے ہیں کہیں مناظرہ کرنے اور تقریر کرنے کے لیے، اور گویا دیکھنے والے سمجھ بھی نہیں پا رہے، اور جب تقریر ہوتی ہے تو وہ سامنے والا غیر مسلم مقرر کہتا ہے کہ اگر تقریر پہ ایمان لانا ہوتا تو مولوی قاسم کی تقریر پہ ایمان لانا۔ اس کو عزت کہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حیات پڑھیں، چند نام میں ضرور لینا چاہوں گا، اس لیے کہ آج کل یہ بھی ہو گیا کہ ہمارے طلبہ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے بڑے کون ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دارالعلوم ہے، اس دارالعلوم نے 100 یا 1000 کچھ بھی آپ تعداد میں شمار بھی کرا سکتا ہوں، نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن اگر میں 100 کے لفظ پر رکوں تو احتیاط زیادہ ہوگی۔ کم سے کم 100 آدمی تو ایسے تیار کیے ہیں جن میں سے دوسرے اداروں کے پاس ایک ایک دو آدمیوں کی نظیر ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہو رہی ہے پوری تاریخ۔ میں سچ کہتا ہوں 100 سے زیادہ دارالعلوم کے ابنا ایسے ہیں کہ ان کی مثالیں دوسرے اداروں میں 1 یا 2 یا 3 ہیں تو وہ پوری تاریخ فخر کرنے کے لیے ان کی کافی ہے۔ یہ عجیب جگہ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرو اور پڑھو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرو اور پڑھو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کس کو کہتے ہیں عزت؟ شیخ الہند کا نام حکومت کر رہا ہے، اور اپنے زمانے میں سبحان اللہ کیا مقام تھا اور کیا درجہ تھا شیخ الہند کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو اور دیکھو کہ کیا ان کے ہاں صورتحال تھی، کیسی عزت اللہ نے دی تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، پڑھو اچھی طرح پڑھو، قریب سے پڑھو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو۔ یہ بہت نمایاں اور مشہور اور جلدی یاد آنے والے چند نام میں نے لیے ہیں، لیکن جو میں نے بولا ہے پڑھنے کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ کافی وہ موجود ہیں یہاں پر، جن کو پڑھ کر تم اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہو۔ پیسہ اصل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کی عزت کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان کا صدر جمہوریہ ان سے ملنے کے لیے دیوبند آیا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جو آئے تھے وہ اصلاً دارالعلوم کی دعوت پر نہیں آئے تھے، وہ ایک گاؤں ہے یہاں پہ رنکھنڈی، وہاں ان کی دوستی یا رشتہ داری تھی، وہاں شادی میں جانے کے لیے تقریب کوئی تھی، وہاں جانے کے لیے دیوبند سے گزرے تو بتایا گیا ان کو کہ دیوبند ہے، تو انہوں نے کہا یہ وہی دیوبند ہے جہاں مولانا حسین احمد صاحب رہتے ہیں، کہا وہی ہے، کا معلوم کراؤ اگر مولانا ہو تو ملیں گے۔ تو معلوم کرایا تو حضرت نہیں تھے، سفر میں تھے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم دوبارہ آئیں، تو وہ آئے تھے دیوبند، اور اس کا وہ معائنہ موجود ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا، اور میں نے وہ فوٹو دیکھا ہے جو چپکے سے لیا گیا تھا۔ حضرت بہت سخت تھے فوٹو میں، لیکن صدر جمہوریہ آیا ہوا تھا تو کسی نہ کسی نے لے لیا تھا، تو میں نے وہ فوٹو دیکھا ہے کہ حضرت تکیے سے پیٹ لگائے ہوئے اس طرح بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹر راجندر پرساد اس طرح حضرت کے سامنے سر جھکا کر ادب سے بیٹھے۔ میں نے خود فوٹو دیکھا ہے، اللہ جانے کہاں تھا وہ، شاید میرے استاد ہیں کنگوں میں، ان کے پاس تھا۔ تو پیسہ اثر نہیں ہے۔ اس شیخ الاسلام کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بنایا تو قرضہ لے کر بنایا، جو سالوں میں ادا ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج بھی جو تمہارے بڑے موجود ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ شروع سے مالدار ہے، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے علماء اور بڑوں کے
آخر کو دیکھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. جو شروع کو دیکھے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو پڑھو، اکابر کو پڑھو، ان کی تاریخ کو پڑھو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور دارالعلوم کو بھی سمجھو اور دارالعلوم کی فکر کو بھی سمجھو. یہ بھی پڑھنے ہی سے آئے گا اور اساتذہ سے مل کر آئے گا. دارالعلوم کی بات آ گئی، مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے، بہت دیر ہو گئی، لیکن دارالعلوم کی بات آئی تو میں بہت آسانی کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ، بہت بے تکلفی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ دارالعلوم ہی دارالعلوم ہے. میں کسی سے مقابلہ نہیں کر رہا، مگر جو باتیں الٹی سیدھی کہی جاتی ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. ایسی باتیں کر کے وہ نہ دین کی خدمت کر رہے ہیں نہ کوئی خیر کی بات کر رہے ہیں. کیسے ہو جائے گی یہ بات کہ یہ دارالعلوم ہی نہیں رہا؟ اور کسی نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ اندرا گاندھی کا دارالعلوم ہے. کیا اگر ہمارے یہاں ایک اختلاف ہوا، میں نے مانا، اور حکیم الاسلام اس اختلاف کے نتیجے میں دارالعلوم سے الگ ہو گئے، اور جو انتظامیہ آئی اس کی سب سے مؤثر شخصیت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہ کانگریس کے لیڈر بھی تھے. اس لیے یہ گالی دی جا رہی ہے کہ یہ دارالعلوم اندرا گاندھی کا دارالعلوم ہے. ہمیں کوئی بتائے کہ اس تبدیلی انتظامیہ کے بعد اکابر دیوبند، علماء دیوبند اور تاریخ دیوبند اور فکر دیوبند کی پوری حفاظت تمام شکلوں کے ساتھ کس نے کی؟ اور یہ میں سنی سنائی نہیں کہتا، مجھے یہ حق ہے کہنے کا کہ میں نے یہ سارا زمانہ دیکھا ہے. جب یہ تبدیلی ہوئی ہے تو میں یہاں نہیں پڑھتا تھا، میں گنگو میں پڑھتا تھا، مگر میرے والد رحمۃ اللہ علیہ چکے دارالعلوم کے فاضل اور تمام حضرات سے متعلق تھے، تو ان کے پاس ہر چیز تحریری پہنچتی تھی، تو وہ ساری تحریریں میں نے پڑھی ہیں اور ماحول کو پورا قریب سے دیکھا ہے. اور پھر چند سال کے بعد تو ہم یہاں آئی گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں 40 سال سے کم سے کم دارالعلوم. تو ہم اطمینان سے یہ بات کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں فکر دیوبند، ظاہر ہے کہ مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے، مگر مدرسے کی حد تک بھی تعلیم کے معیار کی بات بھی اگر کریں گے، ضابطوں کی بات بھی اگر کریں گے، تو کون سا ادارہ ہے جس نے حفاظت کی ہے؟ اور فکر کے اعتبار سے بتائے کوئی کہ کس نے حفاظت کی ہے، کون ذمہ داری لیتا ہے اور کون دوسروں کی مخالفتیں جھیلتا ہے. لیکن لوگ کرتے ہیں غیر سنجیدہ باتیں. ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ دیوبند میں اگر اختلاف ہوا اور دو ادارے بن گئے تو یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی ہیں، ان کا سرچشمہ ایک ہے، ان کی فکر ایک ہے. اور اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسی باتیں کر کے وہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو میں نے ایک دن کہا تھا کہ مجھے اطمینان ہے کہ وقت دارالعلوم کے ذمہ داران ایسے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ان کی باتوں میں آ جائیں، ان کے باطل کی تائید کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس خاص مضمون یا مفہوم سے قطع نظر کر بھی میں کہتا ہوں کہ دارالعلوم کی حقیقت اور اہمیت کو آپ لوگ سمجھیں. اور یہ میں ملازمت کا حق نہیں ادا کرتا، صاف کہتا ہوں. میں الحمدللہ یہ بات دارالعلوم کے دارالحدیث میں بیٹھ کر کہتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، بہت چھوٹا ہوں میں، لیکن میں یہ بات اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی کہتا ہوں جو صحیح سمجھتا ہوں. میری عادت ہے یہ، میں زیادہ کیا کہوں، بس دعوے نہیں کرتا، میں زیادہ لہجے وہجے نہیں دکھاتا، میں زیادہ تعریف واریف کچھ نہیں کرتا، مگر یہ قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ میں نے کبھی چاپلوسی کی ہے اور نہ کسی دباؤ میں کبھی کوئی بات کہی ہے. میں حق بات جو جانتا ہوں وہ کہتا ہوں اور مشاہدے کی بنیاد پر آپ سے کہتا ہوں. دارالعلوم کو سمجھیں. اور یہ ساری بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دارالعلوم کے کسی فائدے کے لیے بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ اداروں کو چلاتا ہے، اور جب تک اللہ کو دارالعلوم سے کام لینا ہے وہ کام لیتا رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ بدل جائے گا دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں چلا پائے گی. یہ پکی بات ہے. آج کا فائدہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ
صحیح راستے پر قائم رہیں اور صحیح فکر سے جڑے رہیں۔ اس وقت میں چونکہ آزادی کا زمانہ چل رہا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ وہ پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے تھی، وہ بات یا وہ روب جو ہونا چاہیے تھا، جس کی ضرورت تھی، جس سے ڈر کر لوگ غلط بات کرتے ہوئے رکا کرتے تھے، وہ فی الحال نہیں چل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ آزادیاں نظر آ رہی ہیں ادھر اور ادھر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ غلط نظریات زیادہ دیر نہیں چلا کرتے، اور اگر کوئی چلانے کی کوشش کرتا ہے وہ الگ فرقہ بن جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ سارے لوگ سمجھ لیں جو ہمارے اکابر کے راستے سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مجتہد سمجھ رہے ہیں۔ آج کا زمانہ عجیب زمانہ ہے۔ ہمارے اکابر نے مودودی صاحب کی تردید اس لیے کی تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیچ کی صدیوں میں دین کی صحیح شکل محفوظ نہیں رہی، پردہ پڑ گیا تھا 1200 سال صحابہ کے بعد، لہذا ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ دعویٰ بھی نہ ہو تو التزاماً یہی کر رہے ہیں لوگ، بات ایسی ہی کر رہے ہیں کہ جیسے صحابہ کی بات کو انہوں نے سمجھا ہو اور بیچ کے لوگوں نے نہ سمجھا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو جو میں بول رہا ہوں۔ آج ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ صحابہ کے واقعات سنائیے، اکابر کیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کے بعد کوئی سب یہود و نصارہ ہو گئے تھے اس امت میں، کوئی بات ہے بلائیے۔ تم جانتے ہو صحابہ کو، تمہارے اندر صلاحیت ہے صحابہ کے واقعات سے مسائل کا استنباط کرنے کی، صحابہ کا اسوہ کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، یہ تو اکابر سے ہی پتہ چلے گا نا۔ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں تاکہ آزادی کا موقع مل جائے۔ اگر یہ پابندی لگائی جائے کہ بھائی اپنے بڑوں کے راستے پر رہو تو پابند ہونا پڑتا ہے، اور اگر بڑوں کی چھٹی کر دی جائے، صحابہ کی طرف چھلانگ لگا دی جائے، تو پھر آزادی کا موقع مل جاتا ہے، دعوے کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ ٹھیک ہونا پڑے گا، ٹھیک ہونا پڑے گا، ورنہ الگ فرقے بن جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے اہل حق اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کریں، لیکن اس امت کے مزاج اور خبیر میں یہ بات اللہ نے رکھی ہے کہ یہاں خیر غالب رہتی ہے، انشاءاللہ غالب رہے۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، آپ ادھر ادھر کی سنی سنائی کے چکر میں نہ پڑیں، سوشل میڈیا سے علم حاصل نہ کریں۔ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات، ایسا نہیں ہے۔ کتابیں پڑھیں، اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں، اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیں، اور فکر دیوبند پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں۔ میں بات بہت لمبی ہو گئی، کوشش کروں گا کہ اس مضمون کو تحریری شکل میں کہیں کر دوں کہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک مضمون یہ ہوتا ہے کہ کچھ مصنفین کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہم عرض کر دیں گے۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے لیے صحیح راستے کی استقامت اللہ سے مانگیے اور اس کے لیے محنت کیجیے۔ اور بات چھڑی تھی پیسہ کمانے کی، مدرسوں میں جاؤ گے تنخواہ بہت کم ملے گی، معلوم ہے ہمیں، اور شکایت ہے ہمیں، بالکل صفائی سے یہ بات ہے۔ اب وقت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہمارے مدارس تنخواہ بہتر کریں، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ آپ سے میں نے کہا کہ آپ سے کہنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ معتمد بن سکتے ہیں۔ معتمد بننے کے خطرے سے دو چار ہیں، تو اگر بن گئے معتمد تو کیا ہوگا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں چونکہ کبھی بھی معتمد یا منتظم نہیں رہا، مدرس سے محض رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میری بات کو لوگ یہی سوچ کر وہ کریں کہ صاحب اسے کیا پتا کتنا مشکل ہوتا ہے انتظام کرنا۔ لیکن ٹھیک ہے، مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو، مگر مجھے ایک بات کا ضرور پتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ دین کی عظمت کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں جو مشکلات آ گئی ہیں، آسان نہیں رہا ہے، اب اس طبقے کو مدارس کے ساتھ جوڑے رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ تنخواہیں صحیح، لیکن آپ میں جو لوگ بھی مدارس میں خدمت کر سکتے ہو، کوشش یہ کریں کہ وہ یہ خدمت ضرور انجام دیں۔ اپنے روزگار کے لیے اگر آپ میں صلاحیت ہے تجارت کرنے کی،
تجارت کی صلاحیت سب میں نہیں ہوتی. مثلا میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرے کئی سو میٹر سے بھی گزری نہیں تجارت کی صلاحیت. مجھے ایک پیسے کی تجارت کرنا آتا ہی نہیں, سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیسے ہوتی ہے تجارت. اور میں بہت سارے نوعمر لوگوں کو دیکھتا ہوں, وہ چلتے پھرتے پیسہ کما لیتے ہیں. تو اگر صلاحیت ہے تجارت کرنے کی تو کر لینا, بشرطے کہ دینی خدمات متاثر نہ ہو. اور اگر صلاحیت نہ ہو تو چکر میں مت پڑنا, ایسے ہی کام کرنا لینا, کوئی حرج کی بات نہیں. مدرسے کی تنخواہ حلال ہوتی ہے, ناجائز نہیں ہوتی. مسجد کی تنخواہ حلال ہوتی ہے, ناجائز نہیں ہوتی, مشتبہ نہیں ہوتی. دینی خدمات کا معاوضہ کوئی مشتبہ مال نہیں ہے. بکواس ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, جہالت کی بات ہے. بالکل درست ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کا احسان نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے بس, اور کسی کا بھی احسان نہیں ہے. تو مدرسے میں خدمت انجام دو اور روزگار کے لیے جو بہتر سے بہتر کر سکو وہ کرو, مگر یہ بات یاد رکھنا کہ مال مقصد نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ رزق و مقصود مقدر مقرر ہے, کوئی مل کے رہے گا. حلال طریقے پر لینا. میں نے ایک دن اور کہا تھا, شریعت کے خلاف نہ ہو اور غیرت کے خلاف نہ ہو, علمی غیرت کے خلاف نہ ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو. جتنا آئے لے لو, اگر ہدیہ ملتا ہے لو, مگر ذلت کے ساتھ نہیں, شریعت کے خلاف نہیں. بس یہ شرط ہے. مقصد مت بناؤ اس کو, مال مقصد نہیں ہے. وہ جتنا اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ مل کر ضرور رہے گا, وہ نہیں جائے گا کہیں. منتشر کچھ باتیں ہو گئی, میرے ذہن میں بعض باتیں اور بھی تھیں مگر طبیعت خراب تھی, میں لکھ نہیں پایا, اس لیے انہی باتوں کو اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی مرضی. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اے اللہ, اے رب کریم, اے رحمان الرحیم, آپ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں اور ہماری طرف سے آپ کی نافرمانیاں بے شمار ہیں, مگر ہمیں معلوم ہے ہماری ساری نافرمانیاں, ہمارے سارے گناہ مل کر آپ کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ, آپ نے تو یہ امید دلا رکھی ہے کہ اگر بندے معافی مانگے تو آپ معاف کر دیں گے. یقین دلا رکھا ہے اگر معافی مانگی جائے, چاہے توبہ چاہے گناہ زمین بھر ہوں, آپ زمین بھر مغفرت لے آئیں گے. اللہ, آپ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہم معافی
हमें मालूम है कि हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, हम गुनाहों पर इसरार करते हैं। अल्लाह फिर हम तौबा भी कर लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। अल्लाह हमें तौबा तोड़ने की आदत पड़ी हुई है। ए अल्लाह, ए रब करीम, ए रहमान रहीम, हम आपके देखते हुए गुनाह करते हैं। अल्लाह आपकी नेमतें इस्तेमाल करते हैं, आपकी नेमतें इस्तेमाल करते हुए गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह आपकी रहमत तो बहुत बड़ी है। अल्लाह आप यकीनन माफ़ कर सकते हैं। अल्लाह माफ़ कर देंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा काम बन जाएगा। माफ़ नहीं करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा और हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह इस दर्सगाह की बरकत से, इस किताब की बरकत से, इस इदारे की बरकत से, हमारे अकाबिर असातिज़ा मशाइख की बरकत से, अल्लाह अपने फजल से, अपनी रहमत से हमें सबको माफ़ कर दीजिए, हमारे घर वालों को माफ़ कर दीजिए, इस उम्मत को माफ़ कर दीजिए और हमें तक़वे की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह किसी आलिम के लिए तो किसी आलिम के लिए तो ज़ेब ही नहीं देता कि वो तक़वे से हट कर चले, मगर अल्लाह हम गुजर रहे हैं ऐसी ही ज़िंदगी से। अल्लाह करम फरमा दीजिए। अल्लाह हर गुनाह से बचा लीजिए, हर उज़्र के गुनाह से बचा लीजिए। अल्लाह हमारे दिल भी आपके कब्ज़े में है, हमारे आज़ा भी आपके कब्ज़े में है, हमारी पेशानियाँ भी आपके कब्ज़े में है। अल्लाह अपनी इताअत के लिए हमें इस्तेमाल फरमा लीजिए। अल्लाह हमें अपनी इताअत के लिए इस्तेमाल फरमा लीजिए। अल्लाह तक़वा अता फरमा दीजिए, तक़वे की बरक़ात अता फरमा दीजिए। अल्लाह तक़वे की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए, इल्म नाफ़े अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों और मुताल्लिक़ीन को, हमारे बड़ों को, हमारे छोटों को, सारे उलमा को, सारी उम्मत को इल्म नाफ़े अता फरमा दीजिए, हिदायत अता फरमा दीजिए, हिदायत पर इस्तिक़ामत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सबको, हमारे मुताल्लिक़ीन को बीमारियों से शिफा दे दीजिए। हम में और हमारे घर वालों में, रिश्तेदारों में और मुताल्लिक़ीन में जो जो बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत कामिला अता फरमा दीजिए। बहुत से लोगों ने पर्चियाँ दी हैं, बहुत से लोग पर्ची नहीं दे सके, दिलों में है, सबके मुताल्लिक़ीन को और सबको शिफा कामिल अता फरमा। अल्लाह हम सब के घरों में जो भी बीमार हो, रिश्तेदारों में जो भी बीमार हो, अल्लाह सबको सेहत कामिल अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें जो लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से हम सबको और हमारे मुताल्लिक़ीन को कर्जों से सुबकदोश फरमा दीजिए। अल्लाह जो बेघर है उन्हें अच्छे घर अता फरमा दीजिए, जो बेरोजगार है उन्हें बाबरकत हलाल रोजगार दे दीजिए, जो मुकदमों में उलझे हुए अल्लाह बरी कर दीजिए, जो जेलों में बंद है रिहाई दिला दीजिए। ए अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें अच्छी औलाद अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे ये बच्चे, हमारे तलबा और तमाम हाजिरीन यहाँ जो भी तलबा या गैर तलबा हैं, अल्लाह सभी के दिल की जायज़ मुरादें पूरी फरमाइए। अल्लाह हमारे इन बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाइए, अल्लाह इनका मुस्तक़बिल रोशन फरमाइए। अल्लाह इनमें से हर फर्द को अपने दीन का आफ्ताब व महताब बनाइए। अल्लाह इनको अपनी ताक़त में इस्तेमाल फरमाइए। अल्लाह इनको उस पौध में शामिल कर लीजिए जिसको आप अपनी ताक़त में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह इनमें से हर एक को रिज़्क़ की बरकत भी अता फरमाइए। अल्लाह इल्म की बरकत भी अता फरमाइए, अपनी बारगाह में कबूलियत भी अता फरमाइए, दुनिया में इज्जत भी अता फरमाइए। अल्लाह हर खैर अता फरमाइए, हर शर से बचाइए। अल्लाह हर एक के उम्र में बरकत फरमाइए, हर एक के रिज़्क़ में बरकत फरमाइए, हर एक के मुताल्लिक़ीन के कामों में आसानी अता फरमाइए। या रब करीम, या रहमान रहीम, ये इदारा, ये इदारा आपके मकबूल बंदों की यादगार है। अल्लाह वो बंदे ऐसे थे जो दीन के अलावा किसी काम के लिए जीते ही नहीं थे। अल्लाह सारी ज़िंदगियाँ उन्होंने आपका कलमा बुलंद करने के लिए खर्च की है। अल्लाह हम उनका नाम लेने वाले हैं, अल्लाह हमें उनका नाम लेने के लायक बना दीजिए। अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमाइए और इसको तरक्की अता फरमाइए, हर शर से हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हर इदारे की हिफाजत फरमाइए।
دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ صحیح خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے. اللہ دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام ایمان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آج کی دنیا میں اے اللہ آپ کے مومن بندے ایمان والے بندے بہت سی جگہوں پر ایمان ہی کی وجہ سے نشانہ بنے ہوئے ہیں. اللہ جس کا سب سے بڑا سب سے بہترین نمونہ غزہ ہے، فلسطین ہے. اے اللہ موت و زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. ظلم و ستم کے اے اللہ اسرائیل نے اپنے ہی ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں. اللہ دنیا کی تاریخ کا نئے سے نیا ظلم ہو رہا ہے. اللہ ہم نہیں جانتے آپ کی کیا حکمت ہے. ہمیں معلوم ہے آپ ارحم الراحمین ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ آپ علی کل شیء قدیر ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ عزیز الانتقام ہیں. اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ العزیز الحکیم ہیں. کہ اللہ آپ جانتے ہوں گے اپنی حکمت کو، مگر ہم تو اپنی تکلیفوں کو جانتے ہیں. اللہ آپ کمزور ہیں، ہم آپ کی حکمتوں سے واقف نہیں ہیں. ہم تو اپنی کمزوری اور لاچاری کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہم الیک نشکو ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس یا ارحم الراحمین. الی من تکلنا الی عدو یتجاہمنا او الی قریب ملکته امرنا. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ آزمائش ختم کر دیجیے. اللہ فلسطین میں حالات کو پلٹ دیجیے. غزہ کو بچا دیجیے. اللہ شہداء کی مغفرت فرما دیجیے، اور زندوں کو اللہ زندگی عطا فرما دیجیے، اسباب زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ ڈرتے ڈرتے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ ہم ان سے بڑے گناہگار ہیں. ہوں گے وہ بھی گناہگار، مگر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ ان کی آزمائش دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے. اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں. اللہ ہمارے وہ بھائی بڑے ایمان والے ہیں، ان کا ایمان بڑا ہے. اللہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. اللہ اس ملک میں اور اس کے اطراف میں رہنے والے جو ہم جیسے مسلمان ہیں، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں. آزمائشوں سے بچائے رکھیے گا. اللہ آزمائشوں سے بچائے رکھیے گا. ورنہ ہم اپنے دین و ایمان کے بارے میں بھی ڈرتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کے بارے میں بھی ڈرتے ہیں، جان و مال گھر بار آل اولاد کے بارے میں ڈرتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان ہے، اللہ ہر صاحب ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی گھر بار آل اولاد و کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اللہ سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرمائیے. اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائیے. اللہم ضع فی ارضنا ھذہ برکتها وزینتها وسکنها ولا تحرمنا برکت ما آتیتنا. اے اللہ پوری زمین میں امن عطا فرمائیے. اللہ عالم اسلام کو عزت و قوت عطا فرمائیے. اللہ سارے اہل ایمان جہاں بھی رہتے ہیں، ہم اور ہمارے متعلقین جہاں بھی رہتے ہیں، اللہ عزت و وقت کی زندگی عطا فرمائیے، اطمینان و سکون کی زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ملک کو بھی ترقی عطا فرمائیے اور اس کو صحیح راستے پر گامزن فرمائیے. یہاں کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائیے. اے اللہ آزمائشوں سے بچائے رکھیے. اے اللہ آزمائشوں سے بچائے رکھیے. اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، آسانی کا معاملہ فرمائیے. اللہ دارالعلوم کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرمائیے. حضرت معتمیم صاحب، حضرت صدر مدرسین صاحب اور ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے تمام طلبا، اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی بھی، جو آئے ان کی بھی، جو موجود ہیں ان کی بھی ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہر خیر عطا فرمائیے. اے رب کریم، اے رحمان رحیم، ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجیے. ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجیے. اللہ ہمیں معلوم ہے ہماری باتیں کسی کام کی نہیں ہے، ہمارا مانگنا بھی کسی لائق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی لاج رکھی جائے. مگر اللہ، اے اللہ، آپ
ارحم الراحمین ہیں. آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے. ہم تو آپ سے معافی کے خواستگار ہیں اور معافی کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں, استغفار کرتے ہیں اور استغفار کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. اے اللہ, دنیا کا فقیر ایک دروازے پہ جائے وہاں سے نہ ملے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اس لیے کہ 20 دروازے 100 دروازے اس کے سامنے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے اس کو مل ہی جاتا ہے. اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ اللہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے, آپ کے علاوہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجیے, ساری دعائیں قبول فرما لیجیے. اللہ ساری دعائیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ نعمتیں دینے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے. اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے. اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے. اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے. اے اللہ اپنے فضل کا اور رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام محسنین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے. اے اللہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے اوپر جتنے بھی ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہیں, امام ابن ماجہ تک, اور تمام محدثین, تمام فقہاء, تمام ائمہ مجتہدین, تمام مصنفین, تمام اہل حق, اے اللہ ہمارے والدین سب کو اللہ اپنی خاص رحمت عطا فرمائیے اور ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے. اللہ ہمارے حضرت کو بھی صحت کامل عطا فرمائیے. ہمارے تمام بڑوں کا سایہ ہمارے اوپر عافیت کے ساتھ قائم رکھیے. اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں اور چھوٹوں کی عمروں میں بھی برکت فرمائیے. اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرمائیے, اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. رب کریم ہم اس لائق نہیں تھے کہ حدیث کی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے. اللہ آپ کا کرم ہے, آپ نے یہ نعمت عطا کی ہے. اللہ بھیک مانگتے ہیں, کبھی بھی سوال نعمت سے دو چار نہ کیجیے گا. اللہ نعمت دینے کے بعد نعمت واپس نہ لیجیے گا. اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے. اللہ راضی ہو جائیے ہم سب سے, راضی ہو جائیے ہمارے گھر والوں سے, راضی ہو جائیے اس پوری امت سے. اے رب کریم, اے رحمان الرحیم, ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھیے. جو لوگ غلطیوں کا شکار ہو رہے ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ سبھی کو ہدایت پر قائم رکھیے, ہدایت پر قائم رہنا آسان فرمائیے. اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بھی آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائیے, سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے, سب کی دعائیں قبول فرمائیے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہم سے تو مانگا بھی نہیں جاتا, مانگنے کا ڈر بھی نہیں آتا, ہمارا منہ بھی اس لائق نہیں, مگر اللہ آپ کی رحمت کے بھروسے پہ مانگتے ہیں اور آپ کو امید دلانے کی وجہ سے مانگتے ہیں. اللہ عطا فرما دیجیے, اللہ عطا فرما دیجیے, اللہ عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات, انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم